نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب له ومن عين لا تدمع قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان، فضل، کرم کہ اس نے ہمیں رمضان المبارک میں کچھ نہ کچھ کرنے کی توفیق دی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے۔ جو اس میں کمی کوتاہیاں رہ گئیں اللہ رب العالمین اپنی رحمت، فضل، کرم سے اس کو پورا فرما دے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، کسی بھی عمل کا اختتام یہ بہت بڑی اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اصل ذمہ داری تو اب شروع ہونے والی ہے، کیونکہ پہلے رمضان کو جو آپ نے کوشش کی تھی، کوشش شروع کی تھی، اور آج تک جو کوشش آپ کرتے آئے ہیں، اس کا ثمرہ، اس کا رزلٹ، اس کا دار و مدار اصل تو اس کے اختتام کے اوپر ہے۔ پیارے علیہ الصلاۃ والسلام، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انما الاعمال بالخواتیم، کہ اعمال کا اصل دار و مدار تو اس کے خاتمے کے اوپر ہے۔ اصل تو پہلے دن کی کوشش کو اس اختتام پر جانچا پڑتا جائے گا۔ بہت سارے کام اختتام پر کرنے کے ہوتے ہیں جو انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ان میں سے 3 کام میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ یہ کام تو بہت ضروری کرنے ہی کرنے ہیں۔ ان میں سے پہلا کام یہ ہے کہ آپ کثرت سے استغفار کریں۔ اپنے رمضان کا اختتام استغفار کے اوپر کریں، اور ہر شخص کرے جنہوں نے اس رمضان میں کچھ بھی نہیں کیا، نہیں کر سکے، نہیں توفیق ملی، کیا مجبوریاں ہوتی ان کی، کچھ نہیں کر سکے، ان کو بھی چاہیے کہ استغفار کریں۔ ابھی بہت ٹائم ہے، ابھی تو کئی گھنٹے باقی ہیں رمضان ختم ہونے میں۔ اگر آج بھی چاند دکھتا ہے تو کئی گھنٹے باقی ہیں، اور اگر کل چاند نظر آتا ہے تو پھر 1 دن اور مل جائے گا۔ تو اللہ رب العالمین کو منانا تو بہت آسان ہے، وہ تو ایک لمحے میں بندے سے مان جاتا ہے، بہت جلدی بندوں سے صلح کر لیتا ہے۔ دیکھیں، وہ بنی اسرائیل کا شخص جب فوت ہونے لگا تو اس نے اپنے بچوں کو جمع کیا اور پوچھا کہ بچوں یہ بتاؤ، کیف کنت ابا لک، تم نے مجھے کیسا باپ پایا؟ اس نے کہا آپ نے تو بڑی اچھی ہماری تربیت کی، باپ ہونے کا حق ادا کر دیا۔ فرمایا کہ بیٹو یہ بتاؤ کہ اگر میں تمہیں کوئی وصیت کروں تو کیا تم اس کو نافذ کر دو گے؟ جو انسان مرتے مرتے کوئی نصیحت کرے اس کو وصیت کہتے ہیں۔ فرمایا کہ نافذ کر دو گے؟ ہم نے کہا کیوں نافذ نہیں کریں گے، آپ تو ہمارے بہت اچھے ابا ہیں۔ فرمایا کہ جب میں فوت ہو جاؤں تو مجھے جلا دینا، جلانے کے بعد اتنا جلانا کہ وہ راکھ بن جائے، اور اس راکھ کو اپنے پاس سنبھال کر رکھ لینا۔ انتظار کرنا اس دن کا کہ جس دن تیز آندھیاں چلیں تو میری راکھ کو کچھ ہوا میں بکھیر دینا اور کچھ سمندر کے اندر بہا دینا۔ ایسا کرنے سے امید ہے کہ اللہ رب العالمین مجھ پر قدرت نہیں پا سکے گا اور میں اللہ کے عذاب سے بچ جاؤں گا، اور اگر اس نے مجھ پر قدرت پا لی تو وہ مجھے ایسا عذاب دے گا کہ اس نے جہان والوں میں کسی کو ایسا عذاب نہیں دیا ہوگا۔ بچوں نے ایسے کیا، وہ فوت ہو گیا۔
بچوں نے اس کو جلایا، اس کی راکھ کو کچھ ہوا میں بکھیر دیا، کچھ سمندر کے اندر بہا دیا۔ اللہ رب العالمین نے ہواؤں کو، فضاؤں کو، سمندر کو حکم دیا کہ بھئی ہماری امانت واپس کرو۔ اللہ نے اس کو کھڑا کر دیا، فرمایا کہ میرے بندے یہ کام تو نے کیوں کیا تھا؟ فرمایا کہ اللہ رب العالمین سے فرمایا کہ میں ڈر گیا تھا۔ جیسے ہی اس نے کہا کہ میں ڈر گیا تھا، حدیث میں آتا اللہ کی رحمت نے اس کو ڈھانپ لیا کہ میرا بندہ اور مجھ سے ڈر گیا، اللہ کی رحمت نے اس کو فوراً ڈھانپ لیا۔ تو دیکھیں کس طرح اللہ رب العالمین اپنے بندوں کو معاف کر دیتا ہے۔ وہ تو ایسا مہربان رب ہے کہ خود فرماتا ہے کہ نبّ عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے بندوں کو بتا دو میں تو بخشنے والا ہوں۔ اور ایک جگہ سورہ زمر میں غالباً فرمایا کہ وہ انیبو، اے میرے بندوں میرے پاس آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، الی ربکم، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، وانیبوا الی ربکم، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، واسلموا، فرما برداری اختیار کرتے ہوئے، میری بات مانتے ہوئے۔ ٹھیک ہے تم توبہ استغفار کرتے ہو، لیکن ادھر شیطان کی صفوں میں بیٹھ کر نہیں، الی ربکم، میرے اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ وہ رب جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہیں کھلاتا ہے، پلاتا ہے، جلاتا ہے، تمہاری ضروریات کا خیال رکھتا ہے، فرمایا کہ ادھر آ جاؤ، میرے پاس آ جاؤ، الی ربکم۔ لیکن آنے کا بھی کہا کہ ایک وقت ہے، من قبل ان یأتی احدکم، من قبل ان یأتیکم العذاب، میرے عذاب اور میری پکڑ کے آنے سے پہلے پہلے آ جاؤ، پہلے پہلے آ جاؤ۔ اگلی آیت میں کہا من قبل ان یأتیکم العذاب بغتۃ، کہ میرے اچانک عذاب کے آنے سے پہلے پہلے میرے پاس آ جاؤ۔ اس لیے کہ میرا قانون یہ ہے کہ جب کسی کے عذاب کا وقت آ جاتا ہے، جب کسی کے عذاب کا وقت آ جاتا ہے تو ثم لا تنصرون، پھر فرمایا کہ اس کی مدد نہیں کی جاتی، پھر عذاب کو نہیں ڈالا جاتا۔ فرمایا کہ پھر انسان کا ایمان لانا، رجوع کرنا، اللہ کی طرف پلٹنا کام نہیں آتا سوائے الا قوم یونس، سوائے قوم یونس کے۔ سورہ یونس میں اللہ نے فرمایا کہ سوائے قوم یونس کے، کہتے ہیں کہ کچھ عذاب کے اثرات انہوں نے دیکھ لیے تھے، پوری کی پوری قوم باہر آ گئی، بچے بھی، عورتیں بھی، بوڑھے بھی، اور سب نے مل کر اللہ کی بارگاہ میں توبہ استغفار اور اللہ کو گڑ گڑانا شروع کیا، تو اللہ نے اس پر سے عذاب کو ٹال دیا۔ لیکن اس کے علاوہ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہمارا قاعدہ قانون یہی ہے کہ جب عذاب آتا اس کے آنے سے پہلے پہلے اللہ کہتا ہے اپنے رب کی طرف آ جاؤ۔ بڑا بخشنے والا اور بڑا مہربان، بڑا کریم اور رحیم رب ہے۔ بس وہ بندے کی ادا دیکھتا ہے کہ ایک بندے سے گناہ ہو جائے، ہاتھ اٹھا دے کہ اللہ مجھ کو بخش دے، مجھ کو بخش دے، مجھ کو بخش دے۔ اللہ فرشتوں کو گواہ بنا لیتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے، اس کا ایک رب ہے جو اس کو عذاب دینے پر بھی قادر ہے، جو اس کو پکڑ سکتا ہے اور اس کو معاف بھی کرنے پر قادر ہے۔ فرمایا کہ تم گواہ رہو، میں نے اس کو معاف کر دیا، میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر بندے سے وہی گناہ ہو جاتا ہے، پھر کہتا ہے یا رب یا رب، اللہ پھر فرشتوں کو گواہ بناتا ہے کہ دیکھو میرے بندے کو پتہ ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کو جانتا ہے، جو اس کو پکڑنے پر قادر ہے اور جو اس کو معاف بھی کرنے والا ہے، تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو معاف کر دیا۔ پھر بندے سے وہی گناہ ہو جاتا ہے، بار بار اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اللہ اتنا خوش ہوتا ہے، فرشتوں کو گواہ بناتا ہے، کہتا ہے کہ فرشتوں تم گواہ رہو، آج کے بعد یہ جو گناہ کرے گا میں پہلے سے معاف کر چکا ہوں۔ بندے کا عقیدہ اس کا منہج واضح ہوگا، اول تو گناہ نہیں کرے گا، اور اگر گناہ کرے گا تو فوراً معافی مانگ لے گا۔ فرمایا کہ آج کے بعد جو یہ گناہ کرے گا میں اس کو پہلے سے معاف کر چکا ہوں۔ تو کتنا رحیم کریم رب ہے۔ فرمایا کہ آ جاؤ الی ربکم، اپنے رب کی طرف۔ تو وہ لوگ جنہوں نے اب تک کچھ نہیں کیا ہے، وہ لوگ بھی استغفار کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں۔ اور دوسرا جو کام کرنے کا، جو ان آیات میں جو میں نے سورہ بقرہ کی آیتیں پڑھی ہیں، یہ رمضان کے احکام کے آخر میں ہی ہے کہ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کی بڑائی بیان کرنی ہے۔ اللہ نے رمضان کے احکام بیان کیے، تو سارے احکام بیان کرنے کے بعد کہا کہ بھئی یہ رمضان کا مہینہ ہے، اس مہینے کو جو پالے وہ اس کے روزے رکھے۔ من کان مریضا او علی سفر، تو جو کوئی مریض ہو یا سفر میں ہو تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی کو مکمل کر لیں۔ تو یرید بکم اللہ یسرا، اللہ تمہارے ساتھ آسانی چاہتا ہے، اللہ تمہارے ساتھ تنگی نہیں چاہتا ہے۔
اس لیے تاکہ تم گنتی مکمل کرو، لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا، جب تم گنتی مکمل کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، تو پھر اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ استغفار اور بڑائی، اللہ کی بڑائی بیان کریں۔ کیوں؟ فرمائے کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے، اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو نیک اعمال کرنے کی وجہ سے انسان کے اندر کچھ نہ کچھ کبر، تکبر کی کیفیت آ سکتی ہے۔ فرمائے کہ اس کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ دیکھیں ہم نماز پڑھتے ہیں نا، تو سلام پھیرنے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم، اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ اللہ کی بڑائی، اس کی کبریائی بھی ہے ساتھ ساتھ، اور فرمایا کہ استغفار بھی ہے۔ ہر عمل کے اختتام پر یہی کریں کہ اللہ کی بڑائی بھی ہو، کہ انسان کے اندر کچھ تکبر پیدا نہ ہو جائے، کہ ایک انسان ابھی نماز پڑھ کر نکلے اور باہر جا کر کچھ ایسے لوگ جنہوں نے نماز نہ پڑھی ہو یا جو نماز سے دور ہو، مسجد سے دور ہو، انسان ان کو حقیری سمجھنا شروع کر دے۔ تو یاد رکھنا میرے بھائیوں، منحوس ہے وہ نیکی جو انسان کے اندر تکبر پیدا کر دے، اس سے تو مبارک ہے وہ گناہ کہ جو انسان کو اللہ کے قریب کر دے، اللہ کے قریب کر دے، اس سے تو وہ گناہ مبارک ہے۔ تو انسان کے اندر کبر اور تکبر پیدا ہو سکتا ہے۔ اور یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص کے دل میں ایک رائے کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا، جنت کی خوشبو نہیں پا سکے گا۔ اور صحابہ کرام جو جنت کے متلاشی تھے، جب پیارے پیغمبر کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو پریشان ہو گئے۔ وہ تو جنت کے متلاشی تھے، اتنے جنت کے اشتیاق رکھنے والے تھے کہ ایک صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، فرمانے لگے کہ اللہ کے رسول، میرا ایک باغ ہے، اس باغ کے چوفیل میں دیوار کھینچنا چاہتا ہوں، لیکن میرا مسئلہ یہ ہے کہ میرا جو پڑوسی بھائی ہے اس کا ایک درخت جو ہے وہ میری دیوار کے بیچ میں آتا ہے۔ فرمایا کہ تم وہ درخت اس سے خرید لو۔ فرمایا اللہ کے رسول، میں نے تو اس سے کہا ہے لیکن وہ بیچنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ فرمایا کہ اس کو میرے پاس بلا کر لاؤ۔ وہ شخص آ گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ بھائی تمہارے بھائی کا مطالبہ درست ہے، وہ درخت تم اس کو بیچ دو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول، میرے بچوں کا گزر بسر اسی درخت پر ہوتا ہے، میں یہ درخت نہیں بیچ سکتا، نہیں بیچ سکتا۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول نے کہ پھر مجھے تم تحفتاً دے دو۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول، میں تحفتاً بھی نہیں دے سکتا۔ فرمایا کہ پھر اچھا ایسا کرو کہ وہ اپنا ایک درخت مجھے جنت کے ایک درخت کے بدلے میں دے دو۔ اس نے کہا بھائی اللہ کے رسول، مجھے جنت میں بھی کوئی درخت رکھنا نہیں چاہیے۔ اسی مجلس کے اندر ایک صحابی ابو دہدہ، جن کی حرص جنت کی، وہ تو جنت کے متلاشی تھے نا، بڑی تیز تھی، فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس بھائی کے پاس چلے گئے جس کا درخت تھا۔ فرمایا کہ بھائی تم مجھے جانتے ہو؟ اس نے کہا بھائی ابو دہدہ آپ کو کون نہیں جانتا، آپ تو مدینہ کے مشہور تاجروں میں سے، بڑے تاجروں کے اندر تھے۔ فرمایا کہ میرے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ فرمایا کہ تمہارا ایک بڑا قیمتی باغ ہے کہ ہم چھوٹے تاجر جو ہیں اس باغ کی کھجوروں کا بازار میں آنے کا انتظار کرتے ہیں۔ فرمایا کہ اور کیا جانتے ہو؟ فرمایا کہ یہ کہ اس کے اندر 600 قیمتی کھجوروں کے درخت ہیں۔ فرمایا کہ اور کیا جانتے ہو؟ فرمایا کہ اس کے اندر نہریں بھی بہتی ہیں، تمہیں بارش کا انتظار نہیں کرنا پڑتا۔ فرمایا کہ اور کیا جانتے ہو؟ فرمایا کہ تمہارا محل بھی اسی باغ کے اندر موجود ہے۔ فرمایا کہ بھائی پھر میرا وہ باغ تم خرید لو۔ اس نے کہا اللہ کے بندے مجھ سے مذاق کرتے ہو، میں غریب آدمی بھلا اتنا قیمتی باغ کیسے خرید سکتا ہوں؟ فرمایا کہ وہ جو اللہ کے رسول نے تم سے ایک درخت مانگا تھا، وہ ایک درخت مجھے دے دو اور میرا پورا کا پورا باغ لے لو، 600 درختوں کا۔ وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے وہ باغ اس کو دے دیا اور وہ ایک درخت لے کر اللہ کے رسول کے پاس آ گیا۔ فرمایا اللہ کے رسول، یہ درخت میں آپ کو دیتا ہوں، آپ اپنے بھائی کو دے دیں، لیکن ایک سوال مجھے پوچھنا تھا، صرف اتنا بتلا دیں کہ وہ جو پیشکش آپ نے اس بھائی کو کی تھی کہ اس درخت کے بدلے میں، جنت کے ایک درخت کے بدلے میں، کیا وہ پیشکش میرے لیے بھی ہے؟ فرمایا کہ ابو دہدہ تم ایک درخت کی بات کر رہے ہو، میں تو جنت میں کئی خوشے ایسے دیکھ رہا ہوں جو لٹک رہے ہیں، اس پر ابو دہدہ کا نام لکھا ہوا ہے۔ ایسے جنت کے متلاشی تھے۔ پھر جب گھر گئے تو باغ کے اندر نہیں گئے بلکہ باہر سے ہی آواز لگائی کہ ام دادا باہر آ جاؤ، ہم نے یہ باغ بیچ دیا ہے، کہ کہیں باغ کے اندر جاؤں اور دل لرزا نہ جائے۔ ان کی بیوی باہر آئی، فرمایا کہ ابو دادا ابھی تو بڑی محنت سے ہم نے باغ تیار کیا تھا، آپ نے بیچ دیا؟ فرمایا کہ جی ہم نے بیچ دیا۔ اچھا اتنا تو بتلاؤ کہ کتنے کا بیچا ہے؟ فرمایا کہ جنت کے ایک درخت کے بدلے میں بیچا۔ وہ عورتیں بھی اس اسٹور کی تھی۔ فرمایا کہ ابو دادا بڑی شاندار تجارت کر کے آئے ہو، بڑا ہی نفع بخش تجارت تم کر کے آئے۔ تو وہ جنت کے متلاشی تھے۔ کیا
ابو عکاشہ بن محصن، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 70,000 لوگ میری امت کے ایسے ہوں جو بغیر حساب و کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ فوراً ایک صحابی کھڑے ہو گئے، اللہ کے رسول دعا کرتے اللہ مجھے انہیں میں شامل ہے۔ فرمایا کہ تم انہیں میں سے ہو۔ ایسے جنت کے متلاشی تھے کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا، اس کے ہاتھ میں کچھ کھجوریں تھیں۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول جنگ کا مارکا لگا ہوا تھا، اگر میں اس کے اندر کود جاؤں تو مجھے کیا ملے گا؟ فرمایا تمہارے لیے جنت ہے۔ کھجوروں کو پھینک دیا، صرف گن کر 7 دانے ہاتھ میں رکھے اور باقی کھجوریں پھینک دی کہ اگر ان کو کھانے بیٹھوں گا تو بڑی دیر ہو جائے گی جنت، اور مجھے تو جنت فوراً چاہیے۔ پھر ان 7 کھجور کے دانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ اگر میں تمہیں بھی کھانے بیٹھا تو بڑی دیر ہو جائے گی، اور مجھے تو جنت فوراً چاہیے۔ ان کھجوروں کو بھی پھینکا اور مارکے کے اندر کود گئے۔ تو ایسے جنت کے متلاشی تھے، پریشان ہو گئے۔ فرمایا اللہ کے رسول ہمارا کیا بنے گا؟ جب ہم نئے کپڑے پہنتے ہیں، نیا جوتا پہنتے ہیں تو انسان کے اندر اپنی بڑائی کا کچھ نہ کچھ خیال تو آ ہی جاتا ہے۔ فرمایا کہ پھر ہمارا کیا بنے گا؟ فرمایا کہ میرے صحابہ، تکبر کی یہ تعریف نہیں ہے جو تم نے سمجھی ہے، اصل میں تعریف نہیں ہے بلکہ یہ تو حسن اور جمال ہے۔ ان اللہ جمیل یحب الجمال، اللہ خود خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، یہ تو جمال ہے۔ فرمایا کہ یہ تکبر نہیں ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول تکبر کیا ہے؟ فرمایا کہ الکبر بطر الحق، حق تمہارے سامنے آ جائے، قرآن و حدیث تمہارے سامنے آ جائے، مسئلہ واضح ہو جائے کہ بھئی اللہ کا فرمان یہ ہے، اللہ کے رسول کا فرمان یہ ہے، اور پھر تم اس کو رد کر دو۔ فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ وجہ کوئی بھی بنے، لیکن اللہ اور اس کو فرمان آنے کے بعد بندہ چونکے چنانچہ کرے، فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ فرمایا کہ پوری دنیا جنت میں جا سکتی ہے، یہ ڈھیٹ انسان جنت میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا دوسرا غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، لوگوں کو حقیر جاننا، تو یہ فرمایا کہ یہ تکبر ہے۔ تو انسان کے اندر بڑائی کا کچھ احساس یا بڑائی پیدا نہ ہو جائے، اس لیے فرمایا کہ اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے۔ اور تیسرا اہم ترین کام جو کرنے کا ہے وہ یہ کہ اللہ کا شکر ادا کریں۔ اللہ نے آگے فرمایا لعلکم تشکرون، اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تو نے ہمیں انسان بنایا۔ اگر اللہ چاہتا کچھ بھی بناتا، کتا، بلی، خنزیر، جانور کچھ بھی بنا دیتا، یہ تو اس کا احسان ہے کہ اس نے ہمیں، اس میں کسی کا اختیار ہے انسان بننے میں؟ تو اللہ رب العالمین نے انسان بنا دیا، اور پھر انسان کے بعد بھی اللہ نے مسلمان بنایا۔ کچھ بھی بنا دیتا، ہم ہندو گھرانے میں بھی پیدا ہو سکتے تھے، یہودی، عیسائی، کسی کافر گھرانے کے اندر پیدا ہو سکتے تھے، اللہ نے ہمیں مسلمان کرے، اس کی قدر بھی کرنی چاہیے۔ یہ اللہ کا احسان کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا۔ پھر مسلمان تو بڑے گزرے ہیں بھائی، قومیں اور امتیں گزری ہیں، اللہ نے پیارے پیغمبر امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنایا۔ کتنا بڑا اللہ رب العالمین کا ہے۔ پھر امت کے بھی کئی افراد ہیں، ان افراد میں بھی جو صحیح منہج پر ہے، جو کتاب و سنت پر، صحیح شریعت کے اوپر ہے، اللہ رب العالمین نے ہمیں ان میں سے بنایا۔ تو ہماری کتنی ذمہ داری پڑ جاتی ہے۔ تو اللہ نے بڑی، اللہ کے انعامات ہیں، بڑے احسانات ہیں، اور یہ تو وہ ہیں جو ظاہری ہیں، جو نظر آتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کتنی نعمتیں میری ایسی ہیں جو تمہیں نظر ہی نہیں آتی۔ سورہ ابراہیم میں غالباً فرمایا کہ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، شکر ادا کرنا تو دور کی بات، تم ان کو شمار بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی اتنی نعمت ہے تو اس کا شکر ادا کریں، شکر ادا کریں۔ اور جو شکر ادا کرتا ہے، اللہ رب العالمین کا سورہ ابراہیم میں عام اعلان ہے، عام اعلان ہر ایک کے لیے، وَإِن تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ، تیرے رب کا عام اعلان ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ دیکھیں رمضان تھا، روزے رکھے، نماز پڑھی، صدقہ خیرات، جو بھی نیک اعمال کی کس نے توفیق دی تھی؟ اللہ نے توفیق دی تھی۔ اگر ہم اس کا شکر ادا کریں گے تو اللہ آگے بھی توفیق دے گا، کیونکہ اللہ کا قاعدہ اور قانون یہی ہے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میرے بندوں میرا شکر ادا کرو گے تو میں اپنی نعمتوں کو تم پر اور اڑاؤں۔ تو پہلا کام یہ کہ توبہ استغفار کریں، دوسرا اللہ کی بڑائی اور کبریائی بیان کریں، اور تیسرا اللہ کا شکر ادا کریں، تیسرا شکر ادا کریں۔ اور کچھ موٹے موٹے کام صدقہ احکام فطر کے حوالے سے، ایک تو یہ ہے کہ صدقۃ الفطر انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ہر انسان، ہر شخص پر یہ فرض ہے، غلام ہو، آزاد ہو، چھوٹا ہو، بچہ ہو، بڑا ہو، ہر ایک کے اوپر یہ فرض ہے۔ اور اس کی مقدار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سا مقرر کی ہے، جو تقریباً 2.5 کلو بنتی ہے، اور اس کو عید کی نماز سے پہلے ادا کرنا ہے۔ عید کی نماز ادا کرنے سے پہلے اس کو ادا کرنا ہے۔ یہ کیا ہے؟ فرمایا کہ انسان روزے رکھتا ہے، اس کے اندر کچھ کمی کوتاہی یا کچھ خطائیں، کچھ غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، فرمایا کہ یہ اس کا کفارہ ہو جائے گا اور مساکین کے لیے عید کا کھانا ہو جائے گا، اور انسان کے نفس کا تزکیہ ہو جائے گا۔ قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا تزکیہ کیا، وہ فرمایا کہ جس نے نماز پڑھی۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت صدقۃ الفطر کے بارے میں،
تو صدقۃ الفطر لازمی ادا کرنا ہے، اور یہ عید کی نماز سے پہلے پہلے ادا کرنا ہے۔ کچھ مسنون اعمال بھی ہیں جو آپ کو پتہ ہی ہے ماشاءاللہ کہ اچھے سے اچھے کپڑے پہنیں، نئے کپڑے میسر ہے تو وہ پہن کر آئیں، خوشبو لگائیں، کچھ نہ کچھ کھا کر آنا ہے، اور جس راستے سے عیدگاہ کی طرف آنا ہے راستہ تبدیل کر کر جانا ہے، نماز پڑھنی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔